اب پچھلے چند ہفتوں میں پاکستان میں مشہور ٹک ٹاکرز اور پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی اداکاروں کی وفات کے متعلق خبریں زیر بحث اور زیر گردش رہیں۔ میری آج کی ویڈیو میں ان تمام اموات کے پیچھے چھپی ہوئی بہت بڑی وجہ جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ ویورز، لاسٹ دنوں میں ثنا یوسف ایک مشہور ٹک ٹاکر تھی، ان کو اسلام آباد میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور اداکارہ عائشہ خان کی ڈیڈ باڈی ایک فلیٹ سے برآمد ہوئی اور اندازہ یہ لگایا جا رہا تھا کہ وہ ڈیڈ باڈی شاید کوئی 10 سے 15 دن پرانی تھی۔ اس کے بعد یہ خبریں ابھی زیر گردش ہی تھیں کہ اچانک سے پاکستان کی مشہور ٹک ٹاکر اور اداکارہ اور ڈرامہ انڈسٹری کی مشہور اداکارہ حمیرہ اصغر کی لاش برآمد ہوئی کراچی سے۔ اس لاش کے برآمد ہونے کے بعد ایسے انکشافات کا سلسلہ نکل پڑا کہ جس کو سن کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اداکارہ کو 6 ماہ پہلے ہی وفات وہ پا چکی تھیں اور اپنے فلیٹ میں ان کی ڈیڈ باڈی موجود تھی، لیکن کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ اس پہ بہت ساری ویڈیوز پہلے آ چکی ہیں۔ آج کی جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے اس میں ثنا یوسف اور ان تینوں کو میں نے مکس اپ جو کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی جو مماثلت ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ویورز، پاکستان میں ٹک ٹاکرز خواتین کے قتل کی بہت ساری مثالیں آپ کو ملیں گی۔ آپ یہی پچھلے چند ماہ کی بات لے لیجئے کہ ان چند ماہ میں کتنی ٹک ٹاکرز ان کے فیملی کی طرف سے یا پھر عزت کی وجہ بنا کر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ اداکارہ حمیرہ اصغر کے نماز جنازے کے بعد میڈیا نے جب اس کے والد کو گھیرا تو وہاں پہ ایک چیز جو میں نے دیکھی اور جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ نکلی کہ حمیرہ اصغر کے والد جو تھے وہ انتہائی مذہبی شخصیت لگ رہے تھے اور وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہماری بیٹی شوبز کو جوائن کرے۔ ویورز، بطور مسلمان، بطور اسلام ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام نے ہمیں پردے کی اجازت دی ہے۔ پاکستان میں ٹک ٹاک کا بڑھتا ہوا رجحان ہمارے جو مذہبی معاملات ہیں، جو لوگ انتہا کے مذہبی اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ دین اسلام کو مکمل طور پہ فالو کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی فیملیز، اپنے بچوں پہ جو اسلامی قانون ہیں ان کو نافذ کریں، لیکن جدید دور، انٹرنیٹ کی سہولیات اور دیکھا دیکھی میں بچے ٹک ٹاکس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے وہ کچھ تو ہم نے خود ہی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پچھلے دنوں میں راولپنڈی میں بھی ایک ٹک ٹاکر کو قتل کرنے کا واقعہ سامنے آیا۔ تو میری یہ جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہ بالکل نہیں ہے کہ جو ٹک ٹاکرز اور سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا انفلوئنس جو خواتین ہیں وہ ویڈیوز نہ بنائیں۔ میں لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ لوگ سوشل ہیں، آپ لوگ کام کرنا چاہتی ہیں ٹک ٹاک پہ، باقی سوشل میڈیا جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں، تو کم از کم آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کا جو خاندان ہے وہ آپ سے متفق ہو اور آپ کے مکمل پیچھے کھڑا ہو۔ اس میں آپ کی یہ جو لائف ہے، سوشل لائف، یہ بالکل آسان ہو جائے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں کئی ایسے جوڑے موجود ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ہی ٹک ٹاکس پہ بہت زیادہ وائرل ہیں اور ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھی بھی جاتی ہیں اور ان کے ملینز کے حساب سے فالورز بھی موجود ہیں۔ تو میری جو ویڈیو ہے وہ بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، خاص طور پہ لڑکیاں یا وہ لڑکے ہوں، لڑکیوں کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان میں الحمدللہ اسلام کا نام لیوا ہیں اور ہم لوگ اسلام کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اگر ٹک ٹاک پہ اگر آپ کو خواہش ہے، آپ آنا چاہتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ اپنی فیملی کی اجازت کے بغیر کوئی بھی ایسا سٹیپ نہ اٹھائیں۔